رضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک و تعالی وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ میرے قابل احترام اہل خانہ، ان کے گھر کے افراد اور مسلمان بھائیوں، بچوں اور بہنوں، بیٹیوں، یہ ایک اصلاحی مجلس ہے۔ اصلاحی مجلس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر انسان اس دنیا کی زندگی کو کے اندر اپنی خامیاں اور خوبیاں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جمع ہو، اور خامیوں کو دور کرنے کی نیت بھی اگر ساتھ رکھے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو چیزیں اس دنیا کی زندگی میں، آگے والی زندگی میں جانے کے لیے ضروری ہیں، ان کو اگر اختیار کیا ہوا تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ آگے آ جاتے بیٹے۔ تو اس وقت جیسے یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ ہمارے دین کے بارے میں ہماری جو کنفیوژن ہے، مسکنسیپشن ہے، کیا مطلب کہ ہمیں دین کے بارے میں بہت ساری چیزوں کی صحیح تصویر اور صحیح رخ ہم بھول گئے۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ صحیح سمجھنے کی وجہ سے۔ مسلمان کے لیے جس تعلیم کی ضرورت تھی وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے اب انسانیت کے پاس بھیج دی، اور جس تعلیم کو، کیونکہ علم روشنی اور نور کو کہتے ہیں، جو اس کو زندگی میں اس کے لیے رہنمائی حاصل کرے، اور ایسی رہنمائی، ایسی روشنی ہو جو اس کو قبر میں بھی اس کے لیے روشنی کا سبب بنے، اس کو راستہ دکھائے اس جہان میں، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے وہ روشن جہان کی صورت میں ظاہر ہو۔ ایسی معلومات، ایسی چیز کو علم کہتے ہیں جو اس کو صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا ذریعہ بن جائے، وہ علم ہوتا ہے۔ اور دنیاوی تعلیم کے جو نتائج ہیں، جو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ آدمی بھی، کہ جو میرا بچہ خالص دنیاوی تعلیم حاصل کرے، خالص، تو وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول سے مزید دور ہو جاتا ہے بجائے قریب ہونے کے۔ تو جو چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہو، اس کو ہم تعلیم کہیں، اس کو ہم روشنی کہیں، تو یہ ہم مسلمانوں کی اپنی کوتاہی اور کمی کا سبب ہے۔ جو تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرنے والی ہو، اس کی دوری کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس علم موجود ہے، جس کو دین کا علم کہتے ہیں۔ دین کا علم اس لیے دیا گیا کہ دنیا کی تعلیم مسلمان حاصل کریں، لیکن کس طرح حاصل کریں؟ طریقہ سکھایا گیا کہ دنیا کی تعلیم کو دین کی تعلیم کی روشنی میں حاصل کیا جائے۔ یعنی دنیا کی تعلیم حاصل کریں کسی بھی شعبے کے اندر، لیکن اس میں دین سے رہنمائی لیں کہ یہ شعبہ، یہ تعلیم حاصل کرنا میرے لیے کتنا ضروری ہے بھی کہ نہیں ہے، اور کتنی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں صرف دین سمجھا سکتا ہے دنیا کے اندر ہر چیز کے معاملے میں۔ تو اس دنیاوی تعلیم کو الگ سمجھنے سے، دین سے، اور ادھر ہو جاتے بیٹے، جگہ ہے کہاں، الگ سمجھنے سے ہم نے دونوں کو جب صحیح سمجھنا شروع کر دیا، اور دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دین کی روشنی میں اس سے رہنمائی حاصل نہیں کی کہ اس میں کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، تو ہماری جو الفاظ کے معنی تھے وہ بھی بدل گئے۔ یعنی ہماری چیزوں کو، جو چیز دین جس چیز کو بتاتا تھا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، دنیاوی تعلیم کے اندر اس لفظ کا وہ معنی تھا ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کو صحیح سمجھ لیا، اور آسمان سے آئے ہوئے لفظ کی جو ترجمہ اور معنی تھے، اس کو ہم نے سمجھا کہ یہ اس کا حقیقی معنی نہیں۔ ان میں سے ایک معنی جو ہے، ایک چیز جس کے بارے میں اس وقت پوری مسلمانوں کے اندر کنفیوژن کا شکار ہے مسلمان، وہ ہے نعمت۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ شکر کس چیز کا نام ہے؟ نعمت ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دنیا کے اندر رہنے کے لیے اس کی خواہش کے مطابق رہائش دے دی، خواہش کے مطابق اس نے کھانا کھا لیا، خواہش کے مطابق اس نے لباس پہن لیا، خواہش کے مطابق اس کو سواری میسر آ گئی، خواہش کے مطابق خاوند کو بیوی مل گئی، بیوی کو خاوند مل گئی، خواہش کے مطابق بچے ہو گئے۔ ان سب چیزوں کو ہم نعمت سمجھتے ہیں، حالانکہ دین کے اندر، قرآن مجید کے اندر ان میں سے کوئی بھی چیز نعمت نہیں۔ یہ اسباب ہیں دنیا کی زندگی میں گزارا کرنے کے لیے۔ نعمت قرآن نے کس کو کہا؟ نعمت کا وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے پاس بھیجا جائے،
وہ اصل میں بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی گزارنے کا جو پورا نظام تھا، پورا طریقہ کار تھا، وہ آج اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. تو آگے آ جائیں. اچھا چلو جو یہاں آ جائیں ٹھیک ہے، ورنہ باقی صاحب یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات میں شروع کی تھی، میں نے کہا کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم کو الگ الگ سمجھنے کی وجہ سے، اور دنیاوی تعلیم کو دین کی روشنی میں رہنمائی نہ لینے کے سبب سے مسلمانوں کے الفاظ کے معنی تبدیل ہو گئے. اور ان میں سے ایک سب سے بڑی غلط فہمی جو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں جس لفظ کی غلط فہمی بیٹھ گئی، وہ ہے نعمت کیا چیز ہے اور شکر کس کو کہتے ہیں. ہماری نظر میں چونکہ دنیاوی تعلیم کے اندر نعمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ دنیا کے جو استعمال کے برتنے کی چیزیں ہیں اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. اچھی رہائش، خواہش کے مطابق لباس، خواہش کے مطابق سواری، خواہش کے مطابق خاوند کو بیوی کا مل جانا، بیوی کو خاوند کا مل جانا، بچے ہو جانا خواہش کے مطابق، اور زندگی گزارنے کے لیے جو ذرائع جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو ہم نعمت سمجھتے ہیں. یہ نعمت کی تعریف جو ہے یہ دنیاوی تعلیم کی نعمت کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری زندگی گزارنے کا پورا جو لائے عمل تھا کہ کس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے مردوں کو اور عورتوں کو، وہ اللہ تعالیٰ نے آج پورا نظام تمہیں بھیج دیا، مکمل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. تو اب نعمت یہ نظام زندگی ہے یا اسباب دنیا؟ فرق سمجھے؟ جبکہ ہم نعمت کس کو کہہ رہے ہیں؟ اسباب کو. یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ چیزیں زندگی میں گزارا کرنے کے لیے اسباب کا درجہ رکھتی ہیں، برتنے کی چیزیں ہیں بس، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ یوں سمجھیں کہ جس کے وہ برتنے کی چیزیں زیادہ دے دیں، گویا اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں یہ بہت سارے بوجھ تم پر سے اتار دیے، اب مزید میری جو نعمت ہے اصل، یعنی میرے دین کے اوپر اور زیادہ قوت سے چلو، وہ یہ تقاضا کر رہے ہیں. پہلے زمانے میں جب یہ اسباب کم تھے لوگوں کے پاس، تو اس زمانے کے اندر بھی ان کی توجہ کس طرف تھی؟ دین کی طرف، جو دین پر چلنے والے لوگ تھے. تو اب جب اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا اور اس کے ایک ایک مسئلے کو پر عمل کرنے کے لیے جانیں تک کٹوا دیں، تو اب جب کہ اسباب بہت زیادہ ہو گئے تو اب تقاضا بڑھنا چاہیے عبادت کا کہ نہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں پرسکون کر دیا کہ اب ہمارے پاس یہ کپڑے بھی ہیں، ہمیں ان کے لیے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک جوڑے والے بھی اس وقت تک گزارا کر لیتے تھے جب تک اس کے اوپر پیوند کے لگنے کے قابل ہوتا تھا. لیکن انہوں نے نعمت کس کو سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے نظام زندگی کو نعمت سمجھا، جس کو ہم فرض، واجب، سنت، مستحب کہتے ہیں، جن احکامات کو ہم اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بدلے کے دن کا مالک یہ ہے کہ قیامت کے دن اصل میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھائی جو نعمت میں نے تمہیں بھیجی تھی اس کا بدلہ کس کس نے اس کو نعمت سمجھا، اسی جس درجے کا وہ نعمت سمجھے گا اسی درجے کا اس کو وہاں بدلہ ملے گا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دنیا کے اندر دی گئی تھیں. پوچھا جائے گا کہ کتنی میری نعمت کو نعمت سمجھا تھا تم نے. میرا انعام، اصل انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے تو اللہ ایمان عطا فرما دے. اس سے بڑا تو کوئی انعام اللہ کسی کو دنیا میں نہیں دے سکتے. اور ایمان دینے کے بعد، یہ تو سب سے بڑی نعمت. پھر ایمان دینے کے بعد دوسری بڑی چیز جو ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بڑی چیزیں
جو اصل نعمت کو کے اندر مدد کرنے والی ہے اصل نعمت میں، وہ ہے دین کے احکامات، دین کے مطابق زندگی، جس کو ہم سنت کی زندگی کہتے ہیں، سنت کے مطابق زندگی، وے آف لائف، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، وہ اصل میں نعمت ہے۔ اس میں سب سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والی کون سی دو اور نعمتیں ہیں؟ فراغت اور صحت۔ کہ کسی آدمی کو دنیا کے اندر وقت فارغ مل جائے اور صحت ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس طرز زندگی کے اوپر عمل کر سکے جس کو اللہ نے انعام اور نعمت کہا کے اتارا۔ اس کے علاوہ باقی کوئی چیز اسباب کے درجے میں تو ہے لیکن نعمت کے درجے میں نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ جس آدمی کو فجر کی 2 رکعتیں ملنے کی توفیق مل جائے، 2 سنتیں پڑھنے کی توفیق مل جائے، دنیا کے کمپیریزن کیا کہ پوری دنیا اور اس کے خزانے کتنی زیادہ قیمت رکھتے ہیں عام انسان کی نظر میں۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے بھائی ساری دنیا ہی لے لو، بھائی سارے خزانے سمیت لے لو جو کچھ ہے، اور وہ خزانے استعمال بھی کرو، چلو یہ کہہ دیا جائے، ہمیں یہ سمجھایا کہ جس چیز کو ہم نعمت سمجھ رہے ہیں ہماری نظر میں، ہماری سوچ کے مطابق، اس کی قیمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کائنات کے اندر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 سنتیں جس کو پڑھنے کی توفیق مل جائے، فجر کی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے، جس نے یہ 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کو دنیا کے اسباب میں سے پوری دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے زیادہ سمجھے اس کو اس دن مل گیا، کیونکہ وہ طریقہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا طریقہ تھا، اور وہ اس وجہ سے نعمت تھی۔ میں ابھی اپنے بچے سے بات کر رہا تھا یہاں پر، صاحب خانہ سے، میں ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ دین ہمارا فطرت ہے، ہمارے تقاضے، ہماری مزاج کے مطابق اتارا گیا ہے۔ جس آدمی کو اس کے مزاج، میں آسانی کے لیے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس آدمی کو کسی خاص قسم کا کھانا پسند ہو، خاص قسم کا، کہ وہ کہتا ہے زندگی میں یہ کھانا مجھے مل جائے تو بس مزے ہی ہو جائے، اور اس کو وہ زندگی کے مطابق وہ کھانا مل بھی جائے، تو وہ اس کی کتنی خوشی ہوگی کہ بھئی میرے مزاج کے مطابق آج میں نے کھانا کھا لی۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دین کا ہر حکم ہمارے مزاج کے مطابق ہے۔ جس آدمی کو سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کی توفیق مل جائے، وہ تو چھلانگیں لگانی چاہیے اس کو کہ یہ میرے مزاج کے مطابق تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اتنی میری فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا پانی پینے کا۔ تو نعمت اصل میں وہ ہے جو آپ کی خواہشات کی پوری سیٹسفیکشن کر دے، اس کی جو آپ کی فطری خواہش ہے، فطری خواہش۔ اور فطری خواہش کے اندر لباس کس درجے کی ضرورت ہے؟ صرف اتنا مل جائے کہ ناف سے لے کے گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ اگر مرد ڈھانک لے، بس یہ خواہش اس کی پوری ہو گئی۔ تو اللہ والوں کی میں ان سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا اب یہ ہم فطرت سے ہٹے ہوئے، ہمارے مزاج جو ہیں وہ ہماری فطرت سے ہٹ گئے۔ اس کو فطرت پہ لانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک تو خود نسخہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کو تم غلط سمجھ بیٹھے ہو تو اس کو صحیح سمجھنے کے لیے کیا محنت کرو، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ تزکیے کا مطلب ہے کہ قد افلح من تزکا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس لفظ کے وہ صحیح معنی جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس لفظ کا معنی ہے، وہ اس معنی کو وہ نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، مجھے یہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی نعمت اللہ تعالیٰ کی نظر میں دین کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کر لینا یہ سب سے بڑی نعمت ہو اللہ کی نظر میں، مجھے وہ نعمت نہ لگ رہی ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری فطرت بگڑ گئی ہے، میرا مزاج بگڑ گیا ہے۔ تو مجھے یہ چاہیے کہ میں ذکر کروں، لیکن نیت کے ساتھ۔ نیت کیا کروں کہ یا اللہ مجھے آپ کے دین کے احکامات تو نعمت نہیں لگ رہے، دنیا کے اسباب مجھے نعمتیں لگ رہی ہیں۔ میری نظر بدل گئی ہے، اس کی بنائی درست کر دیجیے۔ تو جب آپ محنت کریں گے ذکر کے ساتھ، لیکن نیت یہ رکھیں گے کہ میرے دل کا شیشہ صاف ہو جائے، مجھے جو چیزیں برتنے کی ہیں وہ مجھے نعمت لگ رہی ہیں، جو چیزیں اصل میں آپ کے نزدیک آپ نے مجھے بہت بڑا انعام عطا کیا وہ مجھے انعام لگ نہیں رہا، وہ مجھے مشقت اور محنت لگ رہی ہے، تو میرا تو مزاج بہت ہی زیادہ بگڑ گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ فقیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ جو انسانیت اور زمین نے دیکھا وہ میرا زمانہ تھا۔ اب اس زمانے کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مبارک کو دیکھا جائے اور صحابہ کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے تو آپ نے اس دنیا کے اندر جو استعمال کی چیزیں تھیں، لباس، رہائش، کھانا پینا، وہ آپ نے کس درجے استعمال کیا اپنی زندگی کے اندر؟ اگر آپ نے ان کو نعمتیں سمجھا ہوتا تو ساری دنیا آپ کے آگے، دروازے کے آگے حاضر کھڑی ہوتی ایسا ہوتا کہ نہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا بہترین زمانہ یعنی آپ نے یہ پوری انسانیت کو یہ میسج کنوے کیا کہ دیکھو یہ جو چیزیں میں دنیا سے حاصل کر رہا ہوں، پانی کی مقدار تک بتا دی کہ پانی بے شک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پانی کے استعمال کی حد بھی بتا دی، لباس کے استعمال کی حد بھی بتا دی، لباس کی کوالٹی بھی بتا دی کہ بڑے لوگوں کے ساتھ جب ملاقات کرنی ہے تو اپنے عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے اس قسم کا لباس پہنا جائے، جب فقراء کے ساتھ بیٹھنا ہو تو ان کے ساتھ اس قسم کا تاکہ ان کے مزاج کو تکلیف نہ ہو۔ کھانے کے اعتبار سے فرمایا کہ جب بھوک لگے اس وقت آدمی کھانا کھائے، اور جب کھانے کا بھی بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دے، اور اس وقت اور معدے کو جس چیز کا عادی بنا لے، جس غذا کا اکثر کھانے کا، اس کے خلاف معدے کو کوئی چیز نہ ڈالے۔ بس یہ کھانے کے 3 اصول بتا دیے ساری زندگی کے لیے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے ہم بیماری کو نعمت نہیں سمجھتے، حالانکہ بیماری جو ہے، یہ تکلیف جو ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی حالت میں۔ اس لیے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو 20 سال یا 25 سال بیمار رہے، اور بیمار بھی غالباً ایسے تھے کہ وہ کروٹ تک نہیں بدل سکتے تھے، لیکن صحابیت کے مقام سے نکل گئے کیا؟ تو وہ نعمت کون سی ان کے پاس تھی جس کی وجہ سے ان کو یہ بیماری جو تھی وہ بیماری نہیں محسوس ہوتی تھی، کوئی تکلیف کا سبب ہی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے ہیں احد کے میدان میں، اور اتنے تیر، اور ہاتھوں سے ان کے تیروں کو روک رہے ہیں، جو تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے ان کو ہاتھوں سے روک رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کا بازو جو تھا وہ شل ہو گیا، فالج زدہ جس کو کہتے ہیں، ایک بازو جو تھا وہ آپ کا شل ہو گیا، پھر ساری زندگی وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ خواہش نہیں ہوتی ہوگی کہ یا رسول اللہ یہ تکلیف ہے ذرا ہاتھ ہی پھیر دیں؟ وہ اس کو نعمت نہیں سمجھتے تھے۔ صحت اس وجہ سے نعمت سمجھتے تھے کہ صحت کے اندر بندگی ذرا آسانی سے ہو سکے گی، اللہ تعالیٰ کے دین پر دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ صحت کو صرف اس درجے نعمت سمجھتے تھے، لیکن اگر صحت اللہ تعالیٰ لے لیں مگر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں اس کمزور صحت کے ساتھ، تو وہ تو اور بڑا انعام بن گیا اس کے لیے، کیونکہ اس کے لیے کوشش کے باوجود کیونکہ ہم جیسے ہم دنیا کی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں تو ہم گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، تکلیف، بیماری، کوئی چیز دیکھتے ہیں بھائی، حالانکہ یہ تو اب اسباب کے لیے اپنی تکلیف کو قربان کر رہے ہیں، اسباب کے درجے میں۔ تو جب آدمی دین کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز اصل نعمت ہے ہم اس کے لیے ایسی کوشش کریں جیسے ہم اپنے اسباب کے لیے کوشش کرتے ہیں، بیماری اور صحت کو نہیں دیکھتے۔ اس اعتبار سے یہ بات ضروری سمجھنی ہے کہ ہمیں، اور یہ بات سمجھ صرف اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، اور تعلق قائم کرنے کا سب سے قریب ترین راستہ ہے ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں سے طریقہ سیکھا جائے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق اور نسبت قائم کر چکے ہیں۔ وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نعمت کس چیز کی ہے اور شکر کا کیا مطلب ہے۔ اب شکر کا مطلب بھی یہ ہے کہ کسی حکم کو پورا کرنے کی توفیق مل جائے، اس کو کہتے ہیں شکر۔ یعنی ایک تو ہے نعمت تو ہے احکامات، شریعت کے احکامات خود نعمت ہیں۔ اب شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب ہے کہ اس حکم کو پورا کرنے کی آپ کو توفیق مل جائے، یہ اصل میں شکر ہے۔ تو ہم سارے دین پر کبھی چل سکتے ہیں؟ ساری زندگی کوشش کریں تو نہیں چل سکتے نا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بہت تھوڑے بندے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار بندے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، اس کا 2 مطلب ہوئے۔ ایک مطلب تو یہ کہ میری حقیقی نعمت کو وہ نعمت نہیں سمجھتے،
اس لیے اس پر عمل نہیں کرتے تو شکر میرا ادا نہیں کرتے. اصل شکر یہ ہے کہ اس حکم کو پورا کر دیا جائے, یہ شکر ہے اس کا. اور اوپر آ جاتے ہیں, صوفے پہ آ جائیے. میں بات سمجھا سکتا ہوں. شکر کیا تھا؟ شکر ہے اس حکم کا پورا کر لینا اپنی ذات میں, یہ ہے شکر. اور نعمت کیا ہے؟ خود وہ حکم. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو نعمت کو آدمی سمجھے گا جب اس نعمت کو ہضم کر لے گا, یعنی اس پر عمل کر لے گا, تو گویا اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا. یہ ہے اصل میں نعمت اور شکر کا آپس کے ساتھ تعلق. اور یہ چیزیں جنت کے اندر بھی چلیں گی. اس لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دنیا کے اسباب میں سے کوئی چیز ایسی مل جاتی تھی جو آخرت کے لیے خاص تھی, آخرت کے لیے, مثلا ٹھنڈا پانی مل گیا. اب یہ ٹھنڈا پانی جو تھا یا کوئی اچھا لباس مل گیا تو فوراً وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ, کیونکہ آخرت میں تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہاں کے انعامات آخرت کے اندر جنت کی اسباب کی شکل کے اندر ہوں گے, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت جو ہے وہ احکامات کی شکل کے انسانوں کو عطا فرمائی. اسی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ نعمت کب نعمت لگتی ہے؟ اس کو نفس مطمئنہ سے سمجھیں. جب انسان دین کو اپنی فطرت اور اپنی نیچر سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے میری فطرت بنائی ہی ایسی ہے, جیسی فطرت بنائی ہے ویسی احکامات اتارے, ویسی مجھے طرز زندگی دے دی. جب آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے فطرت سمجھ کے دین کو, پھر اس کی نظر میں یہ فرض, واجب, سنت, مستحب کی اصطلاحات ختم ہو جاتی ہیں. پھر کرنے والے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ تمہارے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو, جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو ہر حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لیے نظر میں نعمت ہو جاتی ہے. حکم تو ہے نعمت, اور اس نعمت کو کیسے ہضم کرنا ہے؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اس ہاضمے کا نام ہے شکر. یعنی عمل کرنے کا نام ہے شکر اس کے اوپر. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بہت کم لوگ ہیں میرے بندوں میں جو میرے شکر گزار ہیں. یعنی جو میری نعمت کو نعمت سمجھتے ہیں, پھر اس پر عمل کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کاش اس پر بھی ہم عمل کر لیں, کاش اس حکم کو بھی ہم, جیسے ہم دنیا کے اسباب کو نعمت سمجھ کے اس کے لیے ہر چیز کو دیکھ کے اس کی خواہش کرتے ہیں کہ یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے. اصل میں تو ہمارا رخ, چونکہ ہمارے معنی بدل گئے, ہماری نظر میں نعمت کا مطلب بدل گیا. اگر ہماری نظر میں دین کے احکامات وہ دنیا کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی نظر آنے لگ جائیں, پھر اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب سمجھ میں آئے گا کہ نہیں, فاستبقوا الخیرات, دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائیاں لینے کے لیے. تو بھلائی کس چیز کو کہا گیا؟ احکامات کو. دوڑ لگانے کا کیا ہے گا؟ اتنی زبردست نعمتیں ہیں یہ میری طرف سے, میرا ایک ایک حکم, فرض, واجب, سنت, مستحب. اور اس حکم کی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو حکم سمجھنے کی جو لذت اور حقیقت ہے وہ اہل اللہ کی صحبت میں نصیب ہوتی ہے, جس کو میں نے ایک دو دفعہ سمجھانے کی کوشش کی. نماز کیا چیز ہے؟ نماز ہم تو زبردستی پڑھتے ہیں ایک حکم سمجھتے ہوئے, لیکن نماز کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا, کہ اس دنیا کے اندر جو آدمی اللہ تعالیٰ کو جان لے اور پہچان لے, اور ایسی ہستی, ہم دنیا کے اندر جس ہستی کو اپنی نظر میں بہت عظیم المرتبت سمجھتے ہیں, اس کی ملاقات, اس کے ساتھ بیٹھنے کو ہم پوری زندگی کے لیے اس کو سرمایہ سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کمی پوری کرانے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا انعام نماز کی شکل میں دے دیا. بھائی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, آؤ 5 وقت حاضر ہوں میں, کھڑے ہو, مجھ سے گفتگو کرو, اپنا حال بانٹو مجھ سے. اب نماز اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو اب یہ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہمارے نظر میں یہ نعمت کیوں نہیں ہے؟ مشقت اس لیے کہ ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے اس کو محض ایک زبردستی حکم سمجھ لیا جس کو ہم نے زبردستی پورا کرنا ہے, اور نعمت ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کے اسباب کو. یہ ذالک متاع الحیات دنیا ہے, بس برتنے کی چیزیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ سمجھانے کی کوشش کی انسانیت کو کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ. یہ دیکھو کہ میں نے دنیا کے اسباب میں سے کتنا حاصل کیا, اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی تھی اس میں نے اپنی زندگی کس درجے کھپائی. یہ فرق ہمیں بتایا نعمت کا اور اسباب کا. ایک یہ فرق بتایا, دوسرا شکر کا فرق بتایا.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل اور اکمل ہیں نعمتوں کی ادائیگی کے اعتبار سے، یعنی شکر میں بھی کامل ہیں، وہ شکر ادا کرنے کے باوجود بھی یہ تشنگی محسوس کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کی نعمتوں کو اس طرح سے ان پر عمل نہیں کر سکا، ما شکرنا کا حق کا شکر ہے حالانکہ آپ نے تو سارے دین پر عمل کر کے دکھا دیا لیکن وہ عمل کرنے کے بعد اس کی جو چاشنی تھی اس عمل کے اندر، جو لذت تھی، وہ لذت ہر دفعہ بڑھتی چلی گئی۔ ہر نماز کے سامنے جب حضوری ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو گفتگو کا لذت آتی تھی، تو وہ غالباً یہ خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہوگا کہ اس سے اور بھی زیادہ یہ لذت کے اندر اور بھی اضافہ ہو، پچھلی نماز جو تھی وہ شاید اس میں مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوئی ملاقات کے اندر، جو اب اگلی نماز میں شاید ہو اس لیے فرمایا کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت علی اجویری معروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ کیوں استغفار فرماتے تھے۔ ایک وجہ تو لکھی علماء نے کہ بھئی امت کو سبق دینے کے لیے، لیکن ایک اور باریک وجہ بھی لکھی ہے۔ فرمایا ایک لطیف وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پورے احکامات کے اوپر پورے کامل آداب کے ساتھ عمل فرماتے تھے، یعنی پورا شکر ادا کرتے تھے اس کی نعمت کا۔ نعمت تو تھی دین کے احکام، اور شکر کیا تھا؟ اس پر عمل کر لینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل نعمت کو نعمت سمجھتے تھے، اور اس نعمت کو ہضم کرنے کے لیے اس پر عمل کرتے تھے، جس کو شکر کہتے ہیں۔ لیکن وہ ہر دفعہ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے اس پر پورا عمل کر لیا جیسے میرا رب چاہتا تھا، لیکن عمل کرنے کے بعد احساس ہوتا تھا کہ نہیں، پروردگار کے لیے اس سے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے تو وہ پچھلے مقام سے، پچھلی سوچ سے استغفار کرتے تھے پچھلی سوچ سے یعنی ہر مقام کو سمجھتے تھے کہ میں نے یہ شکر پورا کر دیا، یعنی نعمت کو جس طرح سے ادا کرنا تھا، ہضم کرنا تھا، کھانا تھا، میں نے اس طرح سے اس کو پورا عمل کر کے دکھا دیا۔ لیکن بعد میں احساس ہوتا تھا کہ نہیں، ابھی اس میں اور زیادہ کام ہو سکتا تھا۔ تو پچھلے اس سوچ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اس وجہ سے جب انسان کی سوچ، یہ کانٹا اصل میں بدلا جاتا ہے اہل اللہ کی صحبت میں، سمجھ میں آتی ہے ساری بات۔ اس لیے ان کی نظر میں یہ تو ابھی یوں سمجھیں کہ یہ جو ابھی دنیا کے اسباب امت کے اوپر کھلے، یہ تو اسی صدی کی بات ہے۔ اس صدی سے پہلے تو انسانوں کی جو طرز زندگی تھی وہ تو ایسی پرتعیش نہیں تھی، سادہ زندگی اکثریت کی، اگر تھی بھی صحیح تو شہر کے اندر کچھ چند ایک گھرانے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے وراثتی طور پر کوئی فراخی عطا فرمائی تھی، لیکن اکثریت جو دنیا کی تھی وہ تو سادہ زندگی گزارتی تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ذوق، چونکہ ان کے نظر میں جو مسلمان تھے ان کی نظر میں دین پر عمل کر لینا، اس لیے جب یہ نوجوان طبقے نے، جب یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا غلغلہ ہوا اور مسلمان گھرانوں میں دنیاوی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی دینی تعلیم کے اوپر، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اثرات جو تھے وہ ہمارے حلیوں کے اوپر بھی پڑے، ہمارے لباس کے اوپر بھی پڑے، ہر چیز، ہماری طرز زندگی بدلنے لگ گئی۔ تو جب یہ پرانے لوگ جو تھے، جب وہ ان کے اپنے ہی بیٹے یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد انہوں نے سر سے ٹوپیاں اتار دیں، اپنے ٹخنے ڈھانکنے شروع کر دیے، اپنی داڑیاں منڈانی شروع کر دیں، تو بڑے لوگ جب وہ بچے گھر میں آتے تھے اپنے بڑوں سے ملنے تو ان کو دیکھتے ہی کہتے تھے تو کافر ہو گیا ہے۔ وہ کفر کا کیا مطلب تھا؟ بھائی تو نعمت کا منکر ہے، نعمت کا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے تجھے دی تھی سر ڈھانپنے کی، داڑھی رکھنے کی، ٹخنے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت تھی۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ داڑھی جو ہے یہ انسان کی، یہ مرد کی تمام مردانی صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو داڑھی عطا فرمائی۔ یہ اس جسم کے اندر، اس جسم کا کامل فائدہ، مرد اپنے جسم کا کامل فائدہ اس وقت تک اپنی پوری صلاحیتوں کا، جو کیپیبلٹیز اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہیں، وہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنی داڑھی پوری نہ رکھے۔ یہ اس کے جسم اور اس کی فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا۔ اور عورت کی صلاحیتیں اس وقت تک بھرپور طور پر مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ حجاب کرنا نہ شروع کرے، کیونکہ اس حجاب کی وجہ سے اس کے اندر حیا جو ہے وہ اس کی فطرت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، شرمانا، اپنے عیب چھپانا دوسروں سے۔ اور وہ حیا جب وہ مردوں کے سامنے آنا جانا شروع کر دے گی، اپنے چہرے کو کھولے گی، تو وہ نڈر ہو جائے گی، اس کی حیا کمزور ہو جائے گی۔ جب بندوں سے وہ حیا نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں شرمائے گی اس کا حکم توڑتے ہوئے۔
اس حیا کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو محجوب رکھا، چھپانے کا حکم دیا۔ وہ صرف ایک ہی کام، چونکہ نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے دنیا کے اندر جو کام لینا تھا وہ نسل انسانی کی صحیح تربیت اور پرورش تھی، اور اس کے لیے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا خوف ہر وقت اس کے سامنے جب تک غالب نہ رہتا، اور وہ حیا یعنی شرماتی اس دنیا کے اندر تنہائی کے اندر بھی کہ میرا اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ حیا کا غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ سے شرمانا جو ہے، یہ اس کو ہدایت کے اوپر رکھنے کا بہترین ذریعہ تھا جو اللہ نے اس کی فطرت کے اندر رکھا تھا۔ اس حیا کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے، اس کی اپنی حیا کی حفاظت کے لیے پردے کا حکم دیا۔ تو جب عورت نے پردہ اپنا چہرہ چھوڑ دیا تو اس کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، کمزور ہو گئی۔ جب حیا ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی اس نے اہمیت دینی چھوڑ دی، اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ حقیقی نعمت، حقیقی نعمت کو اس نے زبردستی سمجھنا شروع کر دیا، جبر، اور جو دنیاوی اسباب تھے، برتنے کی چیزیں تھیں، اس کو نعمت سمجھنا شروع کر دی۔ تو اس اعتبار سے کوشش کی جائے کہ جو تعلق اللہ والوں کے ساتھ قائم کیا جائے وہ اسی نسبت سے قائم کیا۔ نیت اصل میں بہت سب سے زیادہ اہمیت ہے انسان کی زندگی میں، کہ میں اگر کوئی کام کرتا ہوں، کوئی زندگی کا طریقہ اختیار کرتا ہوں، کیا سوچ کے اختیار کرتا ہوں۔ اگر آپ نے دین کی پوری لذت اور پورا مزہ چکھنا ہے اس دنیا کی زندگی کا، اس دنیا کو یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں آپ نے جنت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر اس دنیا کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں فرما رہے ہیں اس کے لیے ہمیں دوڑ لگانی چاہیے۔ اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ دین کے احکامات ہیں۔ جب آدمی دین کے احکامات کو اختیار کر لیتا ہے پھر اس کو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ لذیذ چیز دنیا میں مجھے کوئی چیز، پوری دنیا مل جائے ایک طرف، لیکن ایک وقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گفتگو کا وقت مل جائے، یہ ایک طرف۔ نماز میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا موقع مل جائے، جیسے کسی کو اچانک کال آ جائے کہ بھئی آج صدر سے ملاقات ممکن ہے، جتنا مرضی مصروف ترین آدمی ہوں، ذرا سوچئے، تصور کیجئے، اور یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مفت میں رکھا ہوا بندوں کے لیے، چونکہ ہم اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے، احکامات کو ہم نماز کو ایک نعمت نہیں سمجھ رہے، ہم نے اس کو ایک زبردستی حکم، کیونکہ فطرت ہماری بگڑی ہوئی ہے۔ فطرت کو پہ لانے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، لیکن ذکر وہ جو اللہ والوں نے کے ذریعے سکھا، اور نیت کہ میں دین کی فطرت، دین کی حقیقی دین کو صحیح نعمت سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور جب نعمت سمجھوں گا تو اس پر عمل کروں گا۔ اس پر عمل کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں شکر۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرما دیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے۔ مراقبہ سوچنے کو بھی کہتے ہیں، غور کرنے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کو غور سے سننے کو بھی مراقبہ کہتے ہیں، گردن جھکانے کو بھی مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو توجہ کرنا بھی کہتے ہیں۔ تو اس وقت یہ خیال کریں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نکل کے اس امت کے خواص اولیاء کے وجود سے ہوتی ہوئی ہمارے پورے وجود پر برس رہی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ میں یہی سوچتے رہیں کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور میں اللہ کی رحمت کی بارش کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور نیت کیا کریں کہ اس رحمت کی بارش کے برسنے سے اللہ تعالیٰ میری سمجھ کو درست فرما دیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں نعمت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے وہی چیز میری نظر میں بھی نعمت بنا دیں، اور پھر اس نعمت کو نعمت سمجھ کے اس کو حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، جس کو شکر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی نصیب فرما دیں۔ اس نیت سے اس رحمت کو اپنے اوپر برستا ہوا محسوس فرما